نیب کے اوپر تو میں بات کرتی ہوں، مگر پی ڈی ایم کی اس تحریک کے کامیاب ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب حکومت فرما رہے تھے اور جیسے ان کی عادت ہے وہ اپنا فوج سے انہوں نے تصادم شروع کر دیا تھا. اچھا. اور مطلب یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس کو فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں، بے معنی کر رہے ہیں. باقی ادارے تو بے معنی ہو چکے، فوج کو کرنا چاہتے ہیں. فوج و باعث ضمانت ہے ملک کے دفاع کی. باقی تو ہونا تو سول اداروں کو چاہیے مضبوط، لیکن سول اداروں کو تو اب سول سروس کو تو انہوں نے برباد کر دیا. پٹواری تک اپنا ہو، ہر چیز اپنا ہو، ایف بی آر کو تباہ کر کے رکھ دیا. 16% ضیاء کے دور میں ٹیکس کلیکشن تھی. نواز شریف صاحب محنت کر کے اسے 8% پر لائے. آپ کو 1 روپیہ قرض لینے کی ضرورت نہیں تھی. تو وہ جب اس زمانے میں یہ کام کر رہے تھے تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ نواز شریف صاحب مارشاء اللہ لگوا سکتے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان کیا چیز ہے؟ نواز شریف صاحب برطانیہ میں مارشاء اللہ لگوا سکتے ہیں اگر ان کو وہاں کی حکومت دے دی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کوئی صورت نہ رہے اب خود کو تباہ کرنے کی، تو یہ پرویز رشید کو 10,000 روپے دیں گے، کہیں گے کوئی اچھی سی کلاڑی لے کے اور آجا بازار سے میں اپنے پاؤں پہ ماروں. ہارون صاحب یہ کون سا تعویذ ہے جو شہباز شریف صاحب نے 10,000 میں لیا تھا؟ وہ الگ بحث، وہ الگ قصہ ہے، وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں. بات یہ ہے کہ جو خرابی ہوگی نا وہ خان صاحب خود کریں گے. ان میں دم نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم کی تحریک یہ کیا کس کی منت سماجت کر رہے ہیں؟ جن کو پہلے دھمکا رہے تھے اب ان کی منت کر رہے ہیں جی. اور وہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ ان کی انگلی میں کیا کرامت ہے جس پہ اٹھتی ہے رقص کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ مہربان ہوں. اب وہ ایک دفعہ تو دھوکہ کھا گئے، یعنی دھوکہ نہیں کھا گئے کہنا چاہیے کہ ان کے اندازے نادرست ثابت ہوئے. ٹھیک ہے. ملک کو میں اس میں ذرا ہی نہیں جھجکتا. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اس سے تمہارا امیج خراب ہوتا ہے. میں امیج پہ بھیجتا ہوں. امیج کوئی چیز نہیں. اصل بات یہ ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ آپ کہیں. اس ملک کو فوج نے بچا رکھا. یہ نہیں ہے کہ وہ غلط کام نہیں کرتے، نہ صرف غلط کام کرتے، بلنڈرز بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے بلنڈرز کے. لیکن آئین پہ تو ہم عمل کرتے نہیں. آئین پہ عمل کریں تو مسئلے کوئی نہ ہو. یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ مہربانی کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات ہیں اپوزیشن لیڈروں کے. مطلب اس کی تو ایرانی انٹیلیجنس سے بھی ہیں، محمود چغزئی کے، افغان انٹیلیجنس کے بھی تھے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بریفنگ دی تھی جنرل مشرف نے اپنی کیبنٹ کو. اس کے کابینہ کے کچھ وزیر ابھی زندہ ہیں کہ انڈیا سے نقد پیسے لیے انہوں نے، اور جا گئے دلی میں پریس کانفرنس کی تھی. اجیت دوول سے ملے تھے، قاتل اجیت دوول سے، قصاب، جس سے نواز شریف صاحب کے کہا تھا کہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کو مرج کر دیا جائے. قاضی حسین احمد نے اس کا دفاع کرنے کو اس کی ڈس انفارمیشن ہے. ہم نے کہا ڈس انفارمیشن کیا؟ انڈیا کے سارے میڈیا میں چھپا ہوا ہے، کسی ایک اخبار میں تھوڑی ہے. تو اس پہ قاضی صاحب کے سیکرٹری جنرل جو تھے انہوں نے خود تردید کی. انہوں نے کہا کہ جو ان کے بعد امیر بنے تھے، کیا اس میں گرامی تھا ان کو، ہاں جی، وہ اپنا انہوں نے کہا کہ ہم اس کی کچھ صفائی نہیں دیتے. یہ لوگ ہیں، ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. البتہ خان صاحب اپنی تباہی کا بندوبست کرتے رہتے ہیں. یہ دیکھو نا کیا چنا ہے. ابھی جمشید کی چیمہ کی کہانیاں بتاؤں. یہ نہیں کر سکتے. البتہ خان صاحب خود ہی اپنی تباہی کا سامان کریں اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں کہ خلق خدا بہت خوش ہے اور کچھ دنوں میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو ٹھیک ہے. ہر روز مجھے یاد دلانا پڑتا ہے خان صاحب کی پولیٹیکل وزڈم یہ ہے کہ یہ انہوں نے وزیر اعلیٰ چنا ہے. اب میں اس کا نام بھی میرا لینے کو جی نہیں چاہتا. ہاں جی. اس کے اوپر بہت ساری چیزیں بھی آئیں گی ہارون صاحب، جب ہم ڈسکا کے حوالے سے بھی بات کریں گے بہت ساری چیزیں آئیں گی. لیکن ہارون صاحب کچھ اہم اور تازہ خبریں بھی آ جائی ہیں ابھی کچھ دیر پہلے. حکومت خبریں آپ کو پتہ ہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے عمران اسماعیل سے اور حلیم عادل شیخ سے کہ وہ ناظم جوکھیو کے گھر جائیں. وہ مل کے آئے ہیں ان سے. اچھا مل آئے. اور یہ کہا ہے کہ بڑا ظلم ہے اور جے آئی ٹی اس پہ بنائی جائے گی. اب یہ ہائی پروفائل کیس ہو گیا، اب اس کا چرچا رہے گا
اور بہت ہی اچھا کیا. اس لیے کہ نہیں صوبائی حکومت یہ حکومت ہے. زرداری صاحب کی جو حکومت ہے اس کو حکومت کہتے ہیں. یہ تو ظلم ہے نا, یہ تو ظالموں کی حکومت ہے نا, یہ مظلوم کی مددگار تو نہیں ہے نا. کل میں نے ایک ٹرم استعمال کی تھی, فیسینیشن فار ایول, برائی سے خوش ہوتے ہیں, نیکی سے نہیں خوش ہوتے. بات کیا تھی, اس نے کیا کیا تھا, اس نے ایک فلم بنائی, اپلوڈ کر دی, چلو ناراض ہو گئے, چلو جی بڑی گستاخی ہو گئے, 2 تھپڑ مار دیتے اس کو. وہ اس کو ساری رات مارتے رہے, وہ کہتا رہا میری بیٹی میرے بغیر سوتی نہیں ہے, چھوٹی بچی ہے, میں صبح پھر آ جاؤں گا, صبح مجھے مار پیٹ لینا. اس کو جب تک مار نہیں ڈالا, پھر ایف آئی آر خود درج کر دی پولیس نے. کیوں؟ ایف آئی آر درج کرانا وارثوں کا حق ہے کہ وہ اپنے وکیل سے مشورہ کریں. وہ ایم این اے پھر رہا ہے آزاد, ایم پی اے کو. اور ہمیشہ جو ہے ان کے یہ جو وڈیرے ہیں, کیا اقبال نے کہا کہ یہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال اناب, از جفائے دے خدایاں کشت دہکانہ خراب. یہ خدا بنا ہوا ہے. اور سندھ میں بڑا آدمی یعنی دل خون سے بھر جاتا ہے. یہ کیا بات ہے, لوگ اٹھ کے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ پولیس کو یہ استعمال کرتے ہیں. صرف پیر پگاڑا کے سینکڑوں آدمی انہوں نے زخمی کیے اور گرفتار کیے. ہر مخالف کو یا خرید لیا پولیس کے ذریعے, یا دبایا, یا ذلیل کیا. ایک آدمی آیا وہاں سے, میں نام نہیں بتا سکتا, ایک بہت اعلیٰ سرکاری افسر, باضمیر آدمی تھا وہ, ایک درویش کے پاس گیا, اس نے اس سے کہا یہ اتنا ظلم ہے برداشت نہیں ہوتا. اس نے کہا تمہیں جو اللہ نے اختیار دیا ہے, کسی دن ایک وڈیرے کو بلاؤ جس نے کسی پہ واقعی ظلم کیا ہو, اس کو بٹھاؤ فرش پہ ہاریوں کے ساتھ, 3-4 کے ساتھ یہ کرو تو دیکھو نا ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. جب لوگ خود نہیں اٹھیں گے, سندھ سویا پڑا ہے. وہ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے, اور پھر لوگ کہتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے ہم مرتے رہیں گے بھٹو کے نام پہ. بھٹو کے تو خیر اس میں کیا قصور ہے, تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ کیا تحقیقات کریں گے؟ اب ہوگا, اب کانفلکٹ ہوگا, نہیں ہوتا رہے. جی آئی ٹی کیا کرے گی؟ جی آئی ٹی کو فیصلہ تو نہیں سناتی. جی آئی ٹی حقائق بیان کرے گی. ہائی پروفائل ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میڈیا میں بحث ہوتی رہے گی, حقائق سامنے آئیں گے, ایک رخ سامنے آئے گا, دوسرا آئے گا, تیسرا آئے گا, پوری پکچر پتہ چلے گی. کیا قاتل کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ بالکل ملنی چاہیے. زرداری صاحب تو نہیں دے سکتے, نہ ان کی پولیس دے سکتی ہے. عدالتوں کا حال آپ کو معلوم ہے, روز اپنا جو ہے جب تفتیشی عملہ ہی تعاون نہیں کرے گا, روز شہباز شریف صاحب کو تاریخ مل جاتی ہے.